صل على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احترام عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا ریاور سننا کی اسلامی چینل میں خیر مقدم ہے سواگت ہے. میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ. سب سے پہلے میرے سب سے ریکویسٹ رہے گی کہ نیچے دیے گئے فالو یا سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی اسلامک چینل ہے جو مفید اور فائدہ مند باتیں آپ تک پہنچاتی ہے، عوام تک پہنچاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ان کے طرز عمل کو، ان کی ٹریڈیشنز کو، ان کی سنت کو زندہ کرتی ہے. اور یہ کام اگر آپ کریں گے تو اللہ کے آپ بہت بڑے فریضے کو انجام لا رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو زور سے پکڑ لو، اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. اور ہماری چینل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ان کے طریقے کو، ان کے احادیث کو آگے چلاتی ہے، پروپیگیٹ کرتی ہے، براڈ کاسٹ کرتی ہے. تو چلیے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں. موجودہ دور کا فتنہ یا 2023 میں ہونے والے مختلف فتنے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس سے پہلے جو ہم نے بیان کیا اس میں ہم نے 3 فتنوں کا خلاصہ کیا جو کہ عظیم ترین فتنے ہیں، جو کہ پہلے کے لوگوں میں بھی تھے، پرانے لوگوں میں بھی تھے، ایشین لوگوں میں بھی تھے اور آج کے لوگوں میں بھی ہیں. لیکن کیونکہ آج کا زمانہ زیادہ لذتوں پہ ہمیں یہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اسی لیے ہم اس وقت زیادہ فتنوں میں ملوث ہونے کے خطروں میں رہتے ہیں، رسک میں رہتے ہیں. ہم نے 3 فتنوں کا خلاصہ کیا: حب دنیا، حب مال جس میں لگژریز کی محبت بھی آتی ہے، اور فتنۃ النساء یعنی کہ عورتوں کا فتنہ. اور آج جو اس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس میں سے سب سے پہلا فتنہ ہے جو کہ فتنہ نمبر 4 ہے آج کے موجودہ دور کا. وہ ہے نکاح کو مشکل بنا دینا اور زنا کو آسان کر دینا شوشے کے چکر میں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو. اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ نکاح کے آج کے دور میں جو بے فضول خرچے ہو رہے ہیں، جو غیر ضروری خرچے ہو رہے ہیں، وہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن کی، ان کے طریقے کی اور ان کی سنت کی بے تحاشا خلاف ورزی ہے. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس پہلے ہی اس کے کیریئر کی طرف اورینٹڈ کر دیتے ہیں، اس کی کیریئر اورینٹڈ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں. اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پوری طریقے سے اس چیز پہ مبنی ہوتی ہے کہ میں کیسے کیریئر میں ایڈوانس ہو جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں، زیادہ سے زیادہ کیریئر کے ہائی سٹینڈرڈ تک پہنچ جاؤں. غلط بات نہیں ہے، ہم اس چیز سے منع نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں بھی اچھے سٹینڈرڈ پہ پہنچنا ہر کسی کا ایم ہونا چاہیے. اچھا کیریئر بنانا، ایک سیوٹیبل کیریئر بنانا، ایک افیکٹو کیریئر بنانا جس سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو، عوام کا فائدہ ہو، ہر کسی کا ایم ہونا چاہیے. لیکن کیریئر کے بنانے کے پروسیس میں نکاح کو اننیسیسرلی ڈیلے کرتے جانا، وہیں پر فتنہ آ جاتا ہے. کیونکہ تاخیر جو ہے، ڈیلے کرنا، یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بے تحاشا اور واضح خلاف ورزی ہے. آج کی ڈیٹ کا جو پیرنٹ ہے اس کو انفلوئنس ہوتا ہے بہت زیادہ اپنے اقربا سے، اپنے ریلیٹیوز سے، اپنے دوستوں سے، اور اس انفلوئنس کو لے کر اس کا مائنڈ ایک تاخیری مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. وہ الگ الگ نکاح کے جو فضول رسمیں ہم بنا چکے ہیں، جو شادیوں کی رسمیں ہم بنا چکے ہیں، جیسے کہ لڑکی کے لیے بہت زیادہ جائیداد، اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے بہت زیادہ جائیداد کو جمع کرنا، جب تک اس سٹینڈرڈ کی جائیداد جمع نہ ہو جو ہمیں کمپٹیشن میں دکھ چکی ہے تب تک منع کرنا یا ڈیلے کرتے جانا نکاح کو. ایسے ہی مختلف قسم کے جیسے پکوان میں بہت ہی زیادہ ایکسٹینسو ایک جو ہے وہ ڈشز رکھنا، یا ایسے ہی الگ الگ قسم کے جو ہم سب کو پتا ہے کہ آج کس قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں شادیوں کے چکر میں، جس سے پھر نکاح ڈیلے ہوتے جاتا ہے اور ہمارے یوتھ جو ہے وہ اپنے جوانی کے پیریڈ کو بھی کراس کر جاتے ہیں، جب تک کہ ان کی جو شہوات ہیں
وہ بہت ہی زیادہ انٹینسیفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک انسان میں ایک ہیومن پوٹنٹ ہے، یہ ایک نیچرل پوٹنٹ ہے، یہ ایک مین موٹیو ہے انسان کا. جیسے بھوک ایک انسان کی نیچرل ایک رسپانس ہوتی ہے باڈی کی، جس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کھانا کھاتا ہے، اسی طرح سیکشول ڈیزائر جو ہوتی ہے، ازدواجی تعلقات جو ہوتے ہیں، یہ بھی ایک انسان کے نیچرل پوٹنٹ میں آتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ پوٹنٹ ہے، اور اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک حلال طریقہ رکھا ہے، وہ ہے نکاح. اور اسی نکاح کو ہم جب مشکل بنا دیتے ہیں تو آج کا یوتھ جو ہے وہ الگ الگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں زنا بھی ایک کانسیکوینس ہے، حرام ریلیشن شپس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ایک بندہ پارسا نہ ہو، اگر ایک بندہ پیور ہارٹیڈ اور گڈ کیریکٹرڈ نہ ہو، اکثر و بیشتر یا تو وہ حرام ریلیشن شپس کے فتنے میں پھنس جاتے ہیں، یا پھر پورنوگرافی کے فتنے میں پھنس جاتے ہیں، یا پھر کسی اور ایسے ہی جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ باقی مشکلات ہے، باقی گناہ کے کام ہے، فسق و فجور کے کام ہیں، ان میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں. اور سب کی وجہ ہوتی ہے یہ نکاح کو اننیسیسریلی ڈیلے کرنا. موجودہ دور کا فتنہ نمبر 5، میڈیا، یا ایسی میڈیا جو تعصبی شعور پہ مبنی ہو، جس کی آئیڈیالوجی، جس کا بیک گراؤنڈ، جس کی ویلیوز پریجوڈائز پہ ہو، بایاس پہ ہو، یا تعصب پہ ہو. تعصب ایک ایسے طریقے کو کہتے ہیں جس میں کچھ اور ہو رہا ہو اور لوگوں کے سامنے کچھ اور دکھایا جائے. جیسے آپ نے اکثر و بیشتر ایک کارٹون دیکھا ہوگا، ایک امیج ڈپکٹ کی جاتی ہے کہ بندہ ایک بلی ہے جو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی ہے، اور اس کو شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنا آپ شیر نظر آ رہا ہے، لیکن جو ریئلٹی ہے وہ بالکل اس کے کنٹراسٹ میں ہوتی ہے. تو بہت ساری میڈیا چینلز آج کی ڈیٹ میں ایسی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا پھر وہ ماس کمیونیکیشن کے لیول پہ ہو، میڈیا چینل کے لیول پہ ہو، بہت ساری تعصبی میڈیا چینلز ہیں. میں آپ کو کچھ چھوٹی سی ایگزامپلز دوں گا. آج کل ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ٹیررزم از اے اسلامک مونوپولی، کہ ٹیررسٹ صرف اسلام کے مذہب سے نکلتے ہیں. یہ ساری جو ہے یہ میڈیا کی کریشن ہے. میڈیا نے کچھ ایسی امیجز ڈپکٹ کی لوگوں میں، ان کو اپنی ماس کمیونیکیشن پہ اتنا زیادہ فخر ہوتا ہے، ان کی جو ریچ ہے، ان کی جو آڈینس ہے وہ اتنی زیادہ وائڈ اسپریڈ ہوتی ہے کہ یہ کچھ ایسے ٹی آر پیز کریٹ کرتے ہیں، یہ کچھ ایسی امیجز کریٹ کرتے ہیں، اسٹیریوٹائپس کریٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک لے مین انفلوئنس ہو جاتا ہے ان اسٹیریوٹائپس کو لے کے، اور اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ اسی جو بایسڈ میڈیا ہوتی ہے، پریجوڈائزڈ میڈیا ہوتی ہے، اسی کے چینل کے انوسار، اسی کی جو مطلب یہ کوریج دیتے ہیں، جو یہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں، لائیو کاسٹ کرتے ہیں، اسی کے حساب سے اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بن جاتی ہے اس آڈینس کی. موجودہ دور میں بہت زیادہ لا علمی ہے اور اگنورنس ہے. لوگ قرآن مجید کو جو اللہ کی کتاب ہے اس کو کم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور میڈیا چینلز پہ جو سامنے سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے اس پہ اندھ وشواس کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں. اور بہت ساری جو بائسڈ اور پریجوڈائزڈ میڈیا چینلز ہوتی ہے وہ کچھ ایسے غلط عقائد لوگوں کے ذہن میں انسٹل کر دیتے ہیں، جس سے وہ پھر اینٹی اسلام بن جاتے ہیں وہ لوگ. ایون بہت سارے مسلمز ایسے ہیں جو ظاہری طور پہ تو مسلمز ہیں لیکن ان کے دل منافقوں کے بن چکے ہیں اسی میڈیا کے فتنے کی وجہ سے. میں آپ کو ایک چھوٹی ایگزامپل دوں گا. آپ حجاب کی کنٹروورسی مان کے چلیں. آج کی ڈیٹ میں بہت سارے ایسے مسلمز بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، حجاب کرنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ دل تب تک صاف ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے کمانڈز پہ، ان کے شریعت پہ نہ چلے. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ہی فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ ہے اسلام، اس کے بغیر میں کوئی دین ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہوں. اور اگر آپ اسلام پہ چلو گے، اگر آپ حرام اور حلال کی تمیز کرو گے، میرے کمانڈمنٹس پہ چلو گے، تب جا کے ہی آپ متقین ہو، آپ مومن ہو، ورنہ آپ کے سارے اعمال جو ہے وہ ویسٹڈ ہے، وہ ملیا میٹ ہے، وہ ضائع ہے. تو میڈیا جو ہے یہ ایک تعصبی فتنہ کریٹ کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی آئیڈیالوجیز چینج کر رہا ہے، اور جب مائنڈ چینج ہوتا ہے تو دل پہ خود بخود اثر پڑتا ہے. موجودہ دور کا فتنہ نمبر 6، ربا کا یا سود خوری کا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا
کہ جو بندہ سود سے بچنا چاہے گا اس کو بھی اس سود کا دھواں سونگنا پڑے گا. اس سود کا جو دھواں ہے یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جو اثرات ہے یا اس کی جو ایفیکٹس ہیں وہ اس بندے تک پہنچ ہی جائیں گے جو بچنا بھی چاہے گا اس سے. زیادہ تر لوگ اس میں ڈائریکٹلی ملوث ہوں گے لیکن بہت سارے جو بچنا چاہیں گے ان تک بھی اس کا دھواں پہنچ جائے گا. موجودہ معاشرے کی طرف آپ دیکھیے میرے دوستو, ہر کسی کو بینک اکاؤنٹ رکھنا مینڈیٹری ہے. نہ کسی طریقے سے بندہ سود کی خباثت میں ملوث ہو رہا ہے. انشورنس کمپنیز کے جو ہے وہ آفرز آ رہے ہیں. لوگ مطلب سود کو ایسے ایسے طریقوں سے جانا جا رہا ہے جو کہ آج تک نام ہی نہیں سنے ہوئے تھے. الگ الگ طریقوں سے الگ الگ مختلف ناموں سے اس کی جو اصلی شکل ہے اس کو چینج کر کے لوگوں کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. انشورنس کے نام سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, ایف ڈی آئی بنائی جا رہی ہے, میوچل فنڈز کے نام سے آ رہا ہے. ایسے ایسے کمپنیز میں انویسٹ ہو رہا ہے جو کہ جن کی لائن آف ڈیلنگ ہی انٹرسٹ پہ ہے. لوگ بینک میں جابز کر رہے ہیں جو کہ سراسر حرام ہے. سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہیں اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرو. اتنا بدترین گناہ ہے یہ سود. اور آج کے معاشرے میں یہ فتنہ اتنا عام ہے کہ شاید کچھ گنے چنے لوگ ہی ہوں گے جو اس فتنے سے بچ رہے ہیں. موجودہ دور کا فتنہ نمبر 7, سیکولر ایجوکیشن کو دینی ایجوکیشن پہ بہت ہی زیادہ پریورٹی دینا اور اپنے بچوں کو صرف سیکولر ایجوکیشن پہ فوکس کرنے کی ترغیب دینا اور ان پہ جو ہے پریشر بھی اسی چیز کا ڈالنا. کبھی بھی ان کو دینی تعلیم کے لیے بالکل نہ نصیحت کرنا نہ ہی ایڈوائز کرنا. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب مدارس اور درسگاہ کتنے کم ہو رہے ہیں اور سکولز کا کتنا ہی زیادہ مارکیٹ میں جو ہے وہ بولا بال ہے. اگر کسی سکول کی فی بھرنے کے لیے کسی بندے کو قرضہ بھی لینا پڑے وہ لے لے گا, لیکن مدارس کے لیے اگر 300 روپے بھی بھرنے پڑے مہینے کے وہ اس کو بھاری پڑیں گے. وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں نکلنے والا ہے کیونکہ ظاہری طور پہ اس کو سکول کے بینیفٹس دکھ رہے ہیں. سیکولر ایجوکیشن سے جو اس کے بچے کا کیریئر بنے گا وہ اس کو دکھ رہا ہے, لیکن ہمیشہ کی جو آخرت ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ وچار نہیں ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی تفکر نہیں ہو رہا ہے, پونڈرنگ نہیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں. ایون ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک ایسا کیس آیا, ایک خاتون کا جو یہ کہہ رہی تھی کہ میری بچی کو ایک سکول میں داخلہ کرنا ہے لیکن ایڈمیشن سے پہلے وہ لوگ شاید کلیئر بتا رہے ہیں, یہ وہ لوگ کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ حجاب نہیں کر سکتی, یہ پارٹ آف دا یونیفارم نہیں ہے. آپ دیکھیے مطلب فتنے کیسے عجیب عجیب شکلوں میں آ رہے ہیں. حجاب جو کہ ایک مینڈیٹری کمانڈمنٹ ہے, جو حکم ہے, جتنا نماز فرض ہے ایک خاتون کے لیے اتنا ہی حجاب بھی فرض ہے. اس چیز کو اب جو فرض ہے ایک مسلمان کے لیے اس چیز کو اب ایک بینڈ جو ہے وہ عمل قرار دیا جا رہا ہے کچھ سکولز میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک فتنہ ہے جس سے کہ ہمارے بچوں کا جو ہے وہ ایمان کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے اگر بچپن سے ہی ان کو پراپر ہم نے سیکولر ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن میں بیلنس کرنا نہ سکھایا. میرے دوستوں, موجودہ دور کا سب سے خطرناک فتنہ دجالی فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک وقت آئے گا اور وہ اپنے بائیں ہاتھ میں جہنم لے کے آئے گا اور دائیں ہاتھ میں جنت لے کے آئے گا, لیکن در حقیقت جو واضح طور پہ ظاہری چشموں سے جہنم دکھ رہی ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی, اور جو ظاہری طور پہ جنت دکھ رہی ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اگر ہم اس چیز کی تشریح پہ جائیں, اگر ہم اس چیز کی حکمت پہ جائیں, اس حدیث کی حکمت پہ جائیں, تو اس کا مطلب کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ دور میں جو دجالی فتنہ ہے اس کی الگ الگ شاخیں ہیں, اس کے الگ الگ مینیفیسٹیشنز ہیں. جس طریقے سے وہ فتنہ ہمارے سامنے انکور ہو رہا ہے, ہمارے سامنے جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے. ابھی دجال اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا, یعنی کہ جو انڈیویجول وہ ہے, جو شخص وہ ہے, وہ پرسنالٹی ہمارے سامنے نہیں آئی, لیکن اس کا فتنہ ہمارے سامنے برپا ہو چکا ہے, اس کا فتنہ ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسی ٹیمپٹیشنز ہیں, بہت ساری ایسی لذتیں ہیں جن میں ہر کوئی انسان ملوث ہوتے جا رہا ہے. بہت سارے مسلمز بھی ایسے ہیں, ایمان والے بھی ایسے ہیں جن کے دل میں نفاق آ چکا ہے. موجودہ دور کے ٹیمپٹیشنز جیسے میوزک انڈسٹری, جیسے فیشن انڈسٹری,
یہ مان کے چلیے آپ، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، فیشن انڈسٹری نے خواتین کو کافی حد تک پولیوٹ کر دیا ہے، ان کے مائنڈ کو چینج کر دیا ہے، ڈسٹارٹ کر دیا ہے. ایون بہت ساری ایسی خواتین جن کے گھر میں دینداری کا ماحول ہوتا ہے، جب سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی پوسٹ آتا ہے جو امورل یا بے حیا ڈریس کو پروموٹ کر رہا ہو، تو ان کے گھر کی ہی خواتین اس کی طرف لچک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں دیکھو یہ کتنا اچھا ڈریس ہے، میرے کو یہ خریدنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میرے کو اگلی شادی پہ، کزن کی شادی پہ یہی والا ڈریس پہننا ہے، یہی لہنگا پہن کے میرے کو جانا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ جو یہ لچک والی چیز ہے، ٹیمپٹیشن والی چیز ہے، یہ ڈریس جو ان کو دکھایا جا رہا ہے، یہ ان کے ایمان کا خاتمہ کرے گا. کیونکہ جب وہ لڑکی ایسا ڈریس پہن کے، بے حیا ڈریس پہن کے ایک مردوں کی مجلس میں جائے گی، تب جا کے وہ تبرج کرے گی. اور تبرج کرنے والی خواتین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی بس کے اندر ہوگی. آپ سمجھیے میرے دوستو، ظاہری طور پہ اس سوشل میڈیا کے ایڈ کے تھرو یہ دکھایا گیا کہ وہ ان کے لیے بینیفٹ کی چیز ہے، یعنی کہ فیشن کرنے سے وہ اپنے قبیلے میں، اپنی فرینڈ سرکل میں مشہور ہو جائے گی، اس کا نیم اور فیم ہوگا، لیکن اصل میں جو ہے وہ بربادی کی طرف چلی جائے گی. تو یہی ہے دجالی فتنے کی مینیفیسٹیشن. اسی طرح میوزک انڈسٹری کو مان کے چلے، آج کا یوتھ جب بھی گھر سے نکلتا ہے تو کانوں میں ایئر فونز لگا کے نکلتا ہے. جب بھی کسی پکنک پہ جانا ہو یا کسی جگہ ٹریورس کر کے جانا ہو اپنی گاڑی میں، تو پہلے ہی اپنا میوزک سسٹم آن کرتا ہے اور بہت ہی بےہودہ میوزک سنتا ہے. ظاہری طور پہ اس کا جو نفس ہے اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ شاید میں اس سے زیادہ موٹیویٹ ہو جاؤں. لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ پلیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے دل پہ سیاہی چھا رہی ہوتی ہے، نفاق اس کے دل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ظاہری طور پہ اس کو ایسا لگا کہ میں موٹیویٹ ہو رہا ہوں، لیکن ہو رہا ہے وہ فسق و فجور کے کنویں میں وہ گرتا جا رہا ہے. تو یہ ہے دجالی فتنے کا ایک مینیفیسٹیشن. ایسے ہی دجال الگ الگ فتنوں کی شاخیں لے کے آئے گا، الگ الگ کچھ ایسی ٹیمپٹیشنز لے کے آئے گا، کچھ ایسی اٹریکٹیو چیزیں لے کے آئے گا جو کہ ظاہری طور پہ لوگوں کو اپنے لیے باعث فائدہ لگے، لیکن حقیقت میں وہ ان کے ایمان کا جنازہ نکلوا دے گی. اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ خواتین مبتلا ہوگی. موجودہ دور کا 8واں فتنہ، ٹیکنالوجی کا فتنہ. میرے دوستو، ٹیکنالوجی ایک دو دھری تلوار ہے. ایک انسان چاہے تو اس سے وہ کفر اور بدعت کو مٹا سکتا ہے، اچھے طریقے سے استعمال کر کے، مفید طریقے سے استعمال کر کے، دینی طریقے سے استعمال کر کے. لیکن اگر ایک انسان چاہے وہ اس تلوار سے خود کو بھی کاٹ سکتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسے بہت سارے فاحشہ کام ہو سکتے ہیں جو کہ پرانے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. ایک بندہ پورنوگرافی کا مظاہرہ کر سکتا ہے ٹیکنالوجی سے، ایک بندہ حرام ریلیشن شپس کو انیشیٹ کر سکتا ہے، چیٹ کر سکتا ہے غیر محرم سے. ایسے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں جو کہ پرانے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. اور وہیں جہاں پر یہ ایک بین ہے وہاں پر ایک بون بھی ہے. ایک بندہ چاہے تو بہت اچھا استعمال بھی کر سکتا ہے، دعوت کا کام کر سکتا ہے، بہت سارے اپنا جو نیٹ ورک ہے ایک بندے کا اسپیسیفک، اس تک وہ اپنی جو دین کی بات ہے، امر بالمعروف نہی اور منکر کر سکتا ہے. آن لائن وہ بہت اچھے ایسے کام کر سکتا ہے جس سے اس کی فیملی کو، اس کے سرکل کو اور اس کے کمیونٹی کو فائدہ ہو. تو ٹیکنالوجی ایک بون بھی ہے اور ایک بین بھی ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ تھے جدید زمانے کے 2023 کے 8 خطرناک ترین فتنے جس کے بارے میں نے آپ کو انلائٹن کیا اور تعلیم یافتہ کیا. میرے دوستوں، اس بیان کو بار بار دیکھیں اور یہ جو فتنے ہیں یہ نوٹ ڈاؤن کریں، اس کے نوٹس بنائیں اور یاد رکھیں. اور جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ ان میں سے کسی فتنے میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں تو اللہ سے اس کی پناہ مانگے اور ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے. آپ کا میزبان ابراہیم بیگ، ریوائور سنہ کے اسلامک چینل سے خوش رہے، آباد رہے، اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کرنے والے، اسلام کو اور ایمان کو زندہ کرنے والے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریوائیو کرنے والا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.